باب نماز میں قرات کا بیان۔ حدیث نمبر 98۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی نماز ہی نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی۔ شرح المفردات۔ لا صلاۃ، یہ لا نفی جنس کا ہے، یعنی سرے سے نماز ہی نہیں ہوتی۔ فاتحۃ الکتاب، اس کا معنی ہے کتاب کو کھولنے والی، یعنی قرآن کھولتے ہی ابتدا میں جو سورت آتی ہے اور وہ سورت فاتحہ۔ واحد مؤنث اسم فاعل باب فتح یفتح۔ شرح الحدیث۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ ہی سے مروی ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں، لا تجزئ، اس شخص کو نماز کفایت نہیں کرتی جو سورہ فاتحہ کی قرات نہ کرے۔ سنن دارقطنی وقال اسنادہ صحیح۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایسی نماز پڑھی کہ جس میں اس نے ام القرآن سورہ فاتحہ کی قرات نہ کی تو وہ ناقص ہے، ادھوری ہے، نامکمل ہے۔ ابو صاحب کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا، اے ابو ہریرہ، جب میں امام کے پیچھے ہوں تو انہوں نے جواباً فرمایا، اے فارسی، تب تو اسے اپنے دل میں پڑھ لیا کر۔ مسند احمد، صحیح مسلم۔ بعض کا موقف ہے کہ صرف 2 رکعت ہی میں قرات واجب ہے، لیکن ہم ایک ایسی روایت بیان کرتے ہیں کہ جس سے یہ صراحت ہوتی ہے کہ دوسری 2 رکعت میں بھی قرات فاتحہ واجب ہے۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ سے مروی ایک حدیث میں ذکر ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا ساری نماز میں قرات ضروری ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم، جی ہاں۔ تو ایک انصاری شخص نے کہا، وجبت ھذہ، یہ واجب ہو گئی۔ مسند احمد، سنن نسائی۔ راوی الحدیث۔ ابو ولید عبادہ بن صامت بن قیس بن اسرم بن فہر بدری صحابی تھے۔ عقبہ اولیٰ اور عقبہ ثانیہ میں شریک ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے اور ابو مرثد الغنوی کے درمیان مواخات قائم فرمائی تھی۔ 100 احادیث کے راوی ہیں۔ 34 ہجری میں رملہ کے مقام پر وفات پائی اور بیت المقدس میں سپرد خاک کیے گئے۔ حدیث نمبر 99۔ سیدنا ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور کوئی سی 2 سورتیں پڑھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں لمبی قرات کرتے اور دوسری میں چھوٹی کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی ہمیں کوئی آیات سنایا کرتے تھے۔ عصر کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ اور کوئی سی 2 سورتوں کی قرات کیا کرتے تھے۔ پہلے رکعت میں لمبی قرات کرتے اور دوسری میں چھوٹی، اور آخری 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز میں بھی پہلی رکعت میں لمبی قرات فرماتے اور دوسری رکعت میں چھوٹی قرات فرماتے۔ شرح المفردات۔ یطول، یعنی لمبی قرات کرتے۔ واحد مذکر غائب فعل مضارع معلوم باب تفعیل۔ یقصر، چھوٹی یعنی مختصر قرات کرتے۔ واحد مذکر غائب فعل مضارع معلوم باب تفعیل۔ احیاناً، کبھی کبھار۔ شرح الحدیث۔ رکعت اولیٰ کی طوالت اور رکعت ثانیہ کی قصر کی تشریح مسلم کی اس روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی پہلی 2 رکعت میں سے ہر رکعت 30 آیات کی قرات کے بقدر لمبی پڑھتے اور دوسری 2 رکعت 15 آیات کی تلاوت کے بقدر، اور اسی طرح عصر کی پہلی 2 رکعت میں سے ہر رکعت 15 آیات کی قرات کے برابر ہوتی اور دوسری 2 رکعت اس کا نصف ہوتی۔ صحیح مسلم۔ فجر کی نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 60 سے 100 تک آیات تلاوت
فرماتے۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں سورہ قاف یا سورہ طور یا سورہ السجدہ کی تلاوت فرماتے اور دوسری رکعت میں سورۃ الدہر کی۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ حدیث نمبر 100۔ سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب کی نماز میں سورہ طور کی قرات کرتے ہوئے سنا۔ شرح المفردات۔ الطور 27ویں پارے کی دوسری صورت۔ شرح الحدیث۔ ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ مغرب کی نماز میں عموماً ساری مفصل صورتوں کی یعنی چھوٹی صورتوں کی قرات کیا کرتے تھے، احکام الشریعت الکبریٰ، لیکن کبھی کبھار تھوڑی لمبی قرات بھی کر لیتے تھے، جیسا کہ اس حدیث میں مذکور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ طور کی قرات فرمائی اور سورۃ طور طوال مفصل میں سے ہے، تو گویا اس سے مغرب کی نماز میں لمبی قرات کا جواز ملتا ہے۔ راوی الحدیث۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو محمد تھی۔ فتح خیبر سے قبل اسلام لائے۔ ایک قول کے مطابق فتح مکہ کے روز اسلام قبول کیا۔ آپ اشراف میں سے ایک تھے۔ 70 احادیث کے راوی ہیں۔ 59 ہجری میں آپ رحلت فرما گئے۔ حدیث نمبر 101۔ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں عشاء کی نماز ادا فرمائی تو 2 رکعتوں میں سے کسی ایک میں سورہ والتین والزیتون کی قرات فرمائی۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر خوبصورت آواز یا قرات کسی سے نہیں سنی۔ شرح المفردات۔ احسنوا، اس میں تفضیل کا صیغہ۔ صوتاً سے مراد بہت ہی اچھی اور خوبصورت آواز والا، جبکہ قراءتن سے مراد ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھنے والا۔ شرح الحدیث۔ نماز عشاء کی قرات کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ویسے تو یہ فرمان ہے کہ اس میں 10 آیات سے کم قرات نہ کی جائے۔ المعجم الکبیر للطبرانی۔ اور صحابہ رضی اللہ عنہم نے بھی یہی نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء میں سورۃ الشمس اور اس جیسی ہی صورتوں کی قرات کیا کرتے تھے۔ سنن نسائی۔ لیکن اس حدیث میں سورۃ التین کی قرات کا ذکر ہے۔ یہ شاید اس لیے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سفر میں تھے، اس بنا پر مختصر قرات کی۔ حدیث نمبر 102۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کسی لشکر کا امیر بنا کر بھیجا تو وہ اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتے ہوئے قرات کو سورہ اخلاص پہ ختم کیا کرتا تھا۔ پھر جب وہ واپس آئے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے پوچھو کہ یہ کس لیے ایسا کرتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا، اس لیے کہ یہ رحمان عز و جل کی صفت ہے تو میں اس کی قرات کرنا پسند کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے بتلا دو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت فرماتا ہے۔ شرح المفردات۔ سریہ، چھوٹا لشکر۔ شرح الحدیث۔ اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کے کسی حصے کو ذاتی میلان اور محبت و پسندیدگی کی وجہ سے اپنے لیے خاص کیا جا سکتا ہے اور اس کی کثرت کے ساتھ قرات کی جا سکتی ہے۔ فتح الباری لابن حجر۔ حدیث نمبر 103۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، تو نماز میں سورۃ الاعلیٰ، سورۃ الشمس اور سورۃ اللیل کیوں نہیں پڑھ لیتا، کیونکہ تیرے پیچھے بوڑھے، کمزور اور ضرورت مند ہر طرح کے لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ شرح المفردات۔ وراءک یعنی تیری اقتداء میں کھڑے لوگ۔ شرح الحدیث۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ کو یہ فرمان اس واقعہ کے ضمن میں جاری فرمایا تھا جس میں ان کی قوم کے ایک آدمی نے ان کی شکایت کی تھی کہ یہ ہمیں لمبی نماز
پڑھاتے ہیں۔ معاذ رضی اللہ عنہ انہیں عشاء کی نماز پڑھایا کرتے تھے، تو اس بنا پر نماز عشاء کو خفی پڑھنے کا حکم فرمایا گیا ہے، اور اس میں جن صورتوں کی قرات کا حکم دیا گیا ہے وہ اوساط مفصل میں سے ہیں، گویا نہ بہت لمبی قرات ہو اور نہ ہی بالکل چھوٹی ہو۔ باب بسم اللہ الرحمن الرحیم بآواز بلند نہ پڑھنے کا بیان۔ حدیث نمبر 104۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما الحمدللہ رب العالمین سے نماز شروع کیا کرتے تھے۔ ایک روایت میں ہے، میں نے ابو بکر و عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم کے ساتھ نماز پڑھی تو میں نے ان میں سے کسی ایک کو بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے نہیں سنا۔ اور مسلم میں ہے، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم کے پیچھے نماز پڑھی تو وہ الحمدللہ رب العالمین سے نماز شروع کیا کرتے تھے، اور وہ قرات کے شروع یا آخر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا کرتے تھے۔ شرح الحدیث۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے ثلاثہ کا عمل بیان کرتے ہوئے بتلایا گیا ہے کہ یہ سب بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے نہیں پڑھا کرتے تھے۔ البتہ قطعی نفی نہیں ہے کہ سرے سے پڑھا ہی نہیں کرتے تھے، بلکہ لا یجہرون کے الفاظ سے سری طور پر پڑھنے کا احتمال موجود ہے۔ باب سجود سہو کا بیان۔ حدیث نمبر 105۔ محمد بن سیرین سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سہ پہر کی 2 نمازوں میں سے ایک نماز پڑھائی۔ ابن سیرین کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس نماز کا نام لیا تھا لیکن میں بھول گیا۔ انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 2 رکعت نماز پڑھائی، پھر سلام پھیر دیا اور آپ مسجد میں گاڑی ہوئی ایک لکڑی کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ٹیک لگائے، اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھے اور اپنے انگلیوں کے درمیان تشبیک دیے کھڑے تھے۔ یوں لگتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں ہیں۔ تو لوگ مسجد سے جلدی سے نکلے تو کہنے لگے، نماز کم ہو گئی ہے۔ لوگوں میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما بھی موجود تھے، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے سے ڈر رہے تھے۔ اور لوگوں میں ایک آدمی تھا جس کے ہاتھ لمبے تھے اور اسے ذوالیدین کہا جاتا تھا۔ اس نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ بھول گئے ہیں یا نماز کم کر دی گئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ تو میں بھولا ہوں اور نہ ہی نماز کم کی گئی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا ایسا ہی ہے جیسے ذوالیدین کہہ رہا ہے؟ لوگوں نے کہا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور جو نماز چھوٹ گئی تھی وہ ادا فرمائی، پھر سلام پھیر دیا، پھر اللہ اکبر کہا اور اپنے دیگر سجدوں کی مثل یا ان سے قدرے لمبا سجدہ کیا، پھر اپنا سر اٹھایا اور تکبیر کہی، پھر اللہ اکبر کہا اور اپنے دیگر سجدوں کی مثل یا ان سے قدرے لمبا سجدہ کیا، پھر اپنا سر اٹھایا اور تکبیر کہی۔ کئی لوگوں نے ان سے پوچھا کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا؟ انہوں نے جواب دیا، جی ہاں، کیونکہ مجھے خبر دی گئی کہ عمران بن حسین نے کہا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا۔ شرح المفردات۔ العشی زوال آفتاب اور غروب آفتاب کا درمیانی وقت۔ فتقع ٹیک لگائی، آسرا لے کر کھڑے ہوئے۔ واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم باب افتعال۔ کأنہ غضبان، یوں لگ رہا تھا کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں کھڑے ہوں۔ شبکہ تشبیک سے مراد ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالنا۔ واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم باب تفعیل۔ سرعان جلدی جلدی نکلنے والے۔ فہابا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کی جرأت نہیں کر رہے تھے۔ تثنیہ مذکر غائب فعل ماضی معلوم باب فتح یفتح۔ شرح الحدیث۔
سجود سہو بھی نماز کی سجدوں کی طرح ہی کیے جائیں گے، اور ان میں بھی وہی تسبیح پڑھی جائے گی جو نماز میں پڑھی جاتی ہے۔ البتہ بعض نے ذکر کیا ہے کہ سجود سہو میں یہ پڑھا جائے: سبحان من لا ینام ولا یسہو، پاک ہے وہ ذات جو نہ سوتی ہے اور نہ ہی بولتی ہے، روضۃ الطالبین للنووی، لیکن یہ دعا مسنون نہیں ہے۔ راوی الحدیث محمد بن سیرین امام الربانی جلیل القدر تابعی اور سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے۔ آپ بصرہ میں اپنے عہد کے امام مانے جاتے تھے۔ 110 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی۔ حدیث نمبر 106۔ سیدنا عبداللہ بن بحینہ رضی اللہ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے تھے، روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ظہر کی نماز پڑھائی تو پہلی رکعتوں میں بیٹھے بغیر ہی کھڑے ہو گئے، لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی کھڑے ہو گئے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل کر لی اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام پھیرنے کا انتظار کرنے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھے بیٹھے اللہ اکبر کہا اور سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کیے، پھر سلام پھیرا۔ شرح المفردات: تسلیم، سلام پھیرنا، مصدر باب تفعیل۔ شرح الحدیث: سجود سہو کب کیے جائے، اس میں ائمہ کا اختلاف ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تو نماز میں کمی واقع ہوئی ہو تو سلام پھیرنے سے پہلے کیے جائے، لیکن اگر اضافہ ہو گیا ہو تو سلام کے بعد۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے کہ دونوں صورتوں میں سلام کے بعد ہی ہوں گے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا موقف ہے کہ ہر 2 صورت میں سلام پھیرنے سے پہلے کیے جائیں گے۔ امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حدیث پر اسی کے مطابق عمل کیا جائے گا جس نوعیت میں وہ وارد ہوئے ہے، اور اگر سہو کی کسی صورت میں کوئی حدیث نہ ملے تو اس صورت میں سلام پھیرنے سے پہلے سجود سہو ہوں گے۔ شرح عمدۃ الاحکام لابن دقیق۔ باب نمازی کے آگے سے گزرنے کا بیان۔ حدیث نمبر 107۔ سیدنا ابو جہیم بن حارث بن سمعہ انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والا شخص جان لے کہ اس پر کیا گناہ ہے تو وہ اس کے آگے سے گزرنے سے 40 دن، مہینے یا سال تک کھڑے رہنا اپنے لیے بہتر سمجھے۔ ابو نضر کہتے ہیں میں نہیں جانتا 40 دن کہا یا 40 مہینے یا 40 سال۔ شرح المفردات: المار، گزرنے والا، واحد مذکر اسم فاعل، باب نصر ینصر۔ شرح الحدیث: ایک روایت میں اس کی صراحت ہے کہ یعنی اس کے لیے 40 سال تک کھڑے رہنا بہتر ہو۔ مسند البزار۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث نمازی کے آگے سے گزرنے کی تحریم پر دلیل ہے، اور حدیث کے مفہوم بہت ہی تاکیدی ممانعت اور سخت وعید کے متضمن ہے۔ شرح مسلم للنووی۔ حدیث نمبر 108۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا: جب تم میں سے کوئی شخص لوگوں سے سترہ بناتے ہوئے کسی چیز کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے تو پھر کوئی اس کے سامنے سے گزرنا چاہے تو اسے اس کو روکنا چاہیے، لیکن اگر وہ گزرنے سے باز نہ آئے تو اسے اس کے ساتھ لڑائی کرنی چاہیے، کیونکہ یقیناً وہ شیطان ہے۔ شرح المفردات: یجتاز، تجاوز کرتا ہے، گزرتا ہے، واحد مذکر، غائب فعل مضارع، معلوم باب افتعال۔ ابا یعنی وہ گزرنے سے باز نہ آئے، واحد مذکر، غائب فعل ماضی، معلوم باب فتح یفتح۔ شرح الحدیث: فل یقاتلہ کا مطلب ہے کہ وہ پہلی مرتبہ سے بھی زیادہ سخت انداز میں اسے روکے، اور اگر وہ پھر بھی باز نہ آئے تو اس سے لڑائی کرے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے اس بات پر اجماع نقل کیا ہے کہ وہ اس کے لیے کسی ہتھیار سے بھی اس سے لڑ سکتا ہے۔
حدیث نمبر 109 سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں بلوغت کو پہنچنے والا تھا کہ ان دنوں کی بات ہے، میں گدی پر سوار ہو کر آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منا میں بغیر کسی دیوار کی طرف رخ کیے لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے۔ میں ایک صف کے آگے سے گزر گیا، پھر میں سواری سے اترا تو میں نے گدی کو چرنے کے لیے چھوڑ دیا اور خود صف میں آ کھڑا ہوا، سو کسی نے بھی مجھے ایسا کرنے سے منع نہیں کیا۔ شرح المفردات الاتان گدھے کی مونس یعنی گدھی۔ ناحزت الاحتلام قریب البلوغ یعنی جوانی کی عمر کے قریب تھا۔ ناحزت واحد مذکر و مونس متکلم فعل ماضی معلوم باب مفاعلہ۔ ترتع وہ گھاس پھوس چرنے لگی۔ واحد مونس گائے فعل مضارع معلوم باب فتح یافتہ ہو۔ فلم ینکر مجھے کسی نے ٹوکا نہیں۔ واحد مذکر گائے فعل نفی جہد معلوم باب افعال۔ شرح الحدیث حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا ہے کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کی عمر اس وقت 10 برس تھی۔ فتح الباری ابن حجر۔ تو گویا اگر بچہ آگے سے گزرے تو اسے منع نہ بھی کیا جائے تو کوئی حرج نہیں، البتہ تعلیم و تادیب کے پیش نظر بہتر یہی ہے کہ اسے بھی اس سے باز رکھا جائے۔ حدیث نمبر 110 سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سوئی ہوا کرتی تھی اور میری ٹانگیں قبلہ کی طرف تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ فرماتے تو مجھے چھوتے، میں اپنی ٹانگیں اکٹھی کر لیتی اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تو میں انہیں پھیلا دیتی، اور ان دنوں گھروں میں چراغ نہیں ہوا کرتے تھے۔ شرح المفردات غمزہ ہاتھ سے ٹٹول کر اشارہ کرنا، مصابیح مصباح کی جمع چراغ دیا۔ شرح الحدیث نمازی کے آگے سے گزرنے اور آگے لیٹنے کے حکم میں فرق ہے۔ آگے سے گزرنا حرام ہے بخلاف آگے مستقر رہنے کی، خواہ وہ سویا ہوا ہو یا بیدار ہو۔ فتح الباری۔ باب متفرق مسائل کا بیان۔ حدیث نمبر 111 سیدنا ابو قتادہ حارث بن ربیع انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جب کوئی مسجد میں داخل ہو تو اسے تب تک نہیں بیٹھنا چاہیے جب تک وہ 2 رکعت نماز نہ پڑھ لے۔ شرح المفردات لا یجلس وہ مت بیٹھے، واحد مذکر گائے فعل نہیں معلوم باب ضرب یضرب۔ شرح الحدیث مسجد میں داخل ہونے والا شخص اگر 2 رکعت ادا کیے بغیر ہی بیٹھ گیا تو شوافی کے نزدیک اس سے وہ رکعت ساقط ہو جائے گی، البتہ بعض نے اسے عالم پر محمول کیا ہے کہ اگر اسے اس حکم کا علم تھا تو اس سے وہ ساقط ہو جائیں گی۔ احناف کے ہاں ساقط نہیں ہوگی۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں ساقط تو نہیں ہوں گی، البتہ بیٹھنے سے قبل کا وقت فضیلت کا تھا، جبکہ بعد کا جواز کے حکم میں ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ بیٹھنے سے قبل وہ رکعت ادا کے حکم میں ہوں گی جبکہ بعد میں قضا کے حکم میں۔ حدیث نمبر 112 سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نماز میں باتیں کر لیا کرتے تھے، ہم میں سے کوئی بھی نماز میں اپنے پہلو میں کھڑے ساتھی سے گفتگو کر لیتا تھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نازل ہوا وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ اور اللہ کے سامنے فرما بردار ہو کر کھڑے ہوا کرو۔ چنانچہ ہمیں خاموش رہنے کا حکم دیا گیا اور باتیں کرنے سے روک دیا گیا۔ شرح المفردات کُنَّا نَتَكَلَّمُ
ہم بات چیت اور گفتگو کر لیا کرتے تھے۔ جمع متکلم فعل مضارع معلوم استمراری باب تفعیل۔ قانتین جمع مذکر اسم فاعل کمال انکساری دکھانے والی تثنیہ مذکر اسم فاعل باب نصر ینصر۔ شرح الحدیث حدیث سے معلوم ہوا کہ ابتدائی اسلام میں نماز کے دوران گفتگو جائز تھی، لیکن جب اللہ تعالیٰ کا فرمان ترجمہ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین، سورۃ البقرہ آیت نمبر 238 نازل ہوا تو مسلمانوں کو دوران نماز گفتگو کرنے سے روک دیا گیا، لہذا اب کوئی نماز کے دوران گفتگو کرے گا تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ گفتگو کرنے سے منع کرنے کا مقصد یہ کہ نمازی یکسو ہو کر اپنے رب تعالیٰ سے مناجات میں محو رہے۔ راوی الحدیث زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو عمر تھی، آپ انصاری صحابی تھے۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 70 احادیث روایت کی ہیں۔ آپ سے روایت کرنے والوں میں کبار تابعین کے علاوہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ کا نام بھی آتا ہے۔ 68 ہجری میں کوفہ میں وفات پائی۔ حدیث نمبر 113 سیدنا عبداللہ بن عمر اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب گرمی سخت ہو تو نماز کو ٹھنڈا کر لیا کرو، کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کے جوش مارنے سے ہے۔ شرح المفردات ابردوا بالصلاۃ ٹھنڈا کرنے سے مراد ٹھنڈے وقت تک تھوڑا لیٹ کر لیا کرو۔ ابردو جمع مذکر حاضر فعل امر حاضر معلوم باب افعال۔ فیح جہنم جوش مارنا ابلنا گرمائش سے زور مارنا۔ شرح الحدیث اس حدیث کے تائید میں یہ روایت بھی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہنم کی آگ نے اپنے پروردگار سے شدت حدت کی شکایت کی تو باری تعالیٰ نے اسے 2 سانس لینے کی اجازت بخشی، ایک سانس گرمیوں میں اور ایک سردیوں میں۔ چنانچہ گرمی کی سختی جہنم کے باہر کو سانس نکالنے کی وجہ سے ہوتی ہے، جبکہ سردی کی شدت جہنم کے اندر کو سانس کھینچنے کے باعث ہوتی ہے۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ حدیث نمبر 114 انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سخت گرمی میں نماز پڑھا کرتے تھے، تو جب تپش کی وجہ سے ہم میں سے کوئی اپنی پیشانی زمین پر نہ رکھ پاتا تو وہ اپنا کپڑا بچھا لیتا اور اس پر سجدہ کرتا۔ شرح المفردات شدت الحر گرمی کی شدت اور سختی۔ جبہہ پیشانی ماتھا، بسوتا پھیلا لیتا بچھا لیتا، واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم باب نصر ینصر۔ شرح الحدیث اس حدیث سے یہ مسئلہ ثابت ہو جاتا ہے کہ زمین کے گرمی یا سردی سے بچاؤ کے لیے کپڑے پر سجدہ کیا جا سکتا ہے۔ زمین پر پیشانی نہ رکھ سکنے کا مطلب یہ ہے کہ زمین بہت گرم ہوتی تھی، اس لیے جب چہرہ زمین کو چھوتا تو تکلیف محسوس ہوتی تھی، لہذا کپڑے پر سجدہ کرنا درست ٹھہرا۔ حدیث نمبر 115 سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی نماز پڑھنا بھول جائے تو اسے جب بھی یاد آئے پڑھ لینی چاہیے، اس کے لیے اس کے سوا کوئی کفارہ نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان پڑھا، اقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز ادا کیجیے۔ اور صحیح مسلم میں ہے، جو شخص نماز پڑھنا بھول جائے یا اس سے سویا رہے تو اس کا کفارہ یہی ہے کہ اسے جب بھی یاد آئے وہ نماز پڑھ لے۔ شرح المفردات من نسیہ نماز پڑھنا یاد نہ رہے، واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم باب سمع یسمع، نام عنہا نماز کے وقت میں سویا رہے، واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم باب فتح یفتح۔ شرح الحدیث بھولنے کے باعث اور سوئے رہنے کی وجہ سے ادا نہ ہو سکنے والی نماز کی قضا اسی وقت فوری طور پر ادا کرنا ضروری ہے۔
جب بھی وہ یاد آ جائے، اور اگر عمدن نماز ترک کی جائے تو اس کی قضا نہیں ہوگی بلکہ توبہ کرنا ہوگی، کیونکہ اس میں شرط نسیان نہیں پائی جا رہی، جس وجہ سے مشروط کی نفی لازم آئے گی۔ واللہ اعلم بالصواب۔